بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے 6 ستمبر 1965۔ یہ 6 ستمبر کا واقعہ جو ہم چشمدید جو دیکھا ہوا وہ یہ ہے کہ یہ 6 ستمبر میں اصل میں جنگ 6 ستمبر کو نہیں شروع ہوئی تھی، جنگ شروع پہلے ہو چکی ہوئی تھی، اور اس وقت ہماری آرمی جو تھی وہ کشمیر کی طرف ان کا جاری تھی۔ یہ انٹری ہوئی تھی ان کی گجرات سے، چھم جوڑیاں نام تھا ان کی علاقے کا۔ چھم جو تھا وہ اس میں ایک دریا آتا ہے، اس میں ایک یعنی اپنے پاکستان کی طرف تھا اور دوسری سائڈ پہ انڈیا کی تھے، یعنی ان کی فوج تھی۔ تو سب سے پہلے وہاں سے اٹیک ہوا پاکستان کی طرف سے، تو پاکستان نے کچھ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ نیئر اباؤٹ کوئی 24 گھنٹے میں اس کو فتح کر لیا اور وہ خالی کرا لیا، وہاں انہوں نے لے لیا، قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد یہ جنگ چلتی رہی اور یہ جنگ چلی گئی اخنور پہ۔ اخنور پہ جو جنگ پہنچی ہے تو اس وقت یہ تھا کہ جموں جو تھا وہ چھم جوڑیاں پہلے جوڑیاں گئے، جوڑیاں بھی ایک ان کا تھا وہ ٹھکانا ان کا نا، جو اس کو کہتے ہیں رکاوٹیں بنی ہوئی تھی، وہاں سے گئے یہ اخنور پاکستانی فوج پہنچ چکی تھی۔ اور اخنور کی پوزیشن یہ تھی کہ اخنور اوپر تھا، جموں نیچے تھا۔ وہاں یہ کنڈیشن ہو چکی ہوئی تھی کہ اگر جموں سے اخنور سے کوئی اینٹ پھینکی جاتی تو وہ جموں پہ پہنچتی تھی، لیکن اس وقت پھر انڈیا نے یہ کیا کہ انٹرنیشنل بارڈر کو انہوں نے لاہور پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے ہماری جو فوج تھی جو اخنور تک پہنچ چکی ہوئی تھی، وہاں سے ہماری فوج جو کریم فوج تھی وہ وہاں سے واپس اپنے لاہور پہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا۔ اب لاہور جب فوجیں پہنچی ہیں تو اس وقت انڈیا کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہو گیا تھا، اور لندن سے انہوں نے ویڈیو چلا دی تھی کہ نارکلی میں انڈیا کی بسیں گھوم رہی ہیں، یہ ریکارڈ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے جنرلوں نے کہ ہم نے لاہور جم خانہ میں جا کر شراب پینی ہے، یہ ان کے پلان کر کے چلے تھے۔ لہذا یہ چیزیں، ان چیزوں کا ہمیں پبلک کو اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ لاہور پہ حملہ ہو گیا ہے، جب پتہ چلا رات کو کہ لاہور پہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے، تو اس پہ ہمارے جہاں میں کام کرتا تھا وہ کراچی گئے ہوئے تھے، وہاں سے ان کا مال ہمارا ٹرین کے ذریعے مال آتا تھا، تو میں لاہور اسٹیشن پہ گیا اپنا مال لینے کے لیے، تو وہاں پتہ چلا کہ جی مال ٹرین نہیں آ رہی ہے کیونکہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے۔ ہمیں اس طرح پتہ چلا ہے انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، اور وزیر آباد انہوں نے بمباری کی ہے، وزیر آباد میں۔ اور میں نے کہا وزیر آباد کا بارڈر بھی کوئی نہیں لگتا، تو ویسے میں کہا کسی نے اڑائی ہے، لیکن ڈاکٹروں کی ٹیمیں جو تھیں وہ اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ اسٹیشن پہ گئے تو وہاں دیکھا کہ ڈاکٹروں کی ٹیمیں جا رہی ہیں اسٹیشن کی طرف، کہ وہ یہ سب لوگ جا رہے ہیں وزیر آباد میں کیونکہ وہاں بمباری ہوئی ہے۔ بہرحال ہم نے، کیونکہ ہمارا مال نہیں آیا تھا، ٹرین نہیں آئی تھی، میں واپس دکان پہ آ گیا، تو جب 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا تھا دوبارہ آنا ہے۔ جب 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ میں اسٹیشن پہ گیا ہوں تو قیامت برپا تھی۔ اس وقت ہزاروں کے حساب سے لوگ ریڑوں کے اوپر گڈ بولتے ہیں جس کے آگے بیل لگا ہوتا ہے، ان کے اوپر لوگ ہزاروں کی طرف سے، کوئی پیدل بھاگ رہا ہے کہ کسی طرح وہ سب آ رہے لاہور کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اسٹیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب میں نے کہا آپ کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ جناب بہرحال ٹرین تو نہیں آئی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اب واقعی حملہ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں جب ہمارے پاس صرف ریڈیو ہی ایک ہوتا تھا کہ ریڈیو سے کوئی خبر ملے کسی طرح، کیونکہ انڈیا کہہ چکا تھا کہ ہم نے نارکلی میں لاہور پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے، تو اس وقت وہاں سے پیدل لوگ لاہور کی طرف چل پڑے،
ہزاروں کے حساب سے۔ پھر اس وقت جب یہ کنڈیشن ہوئی تو پھر پاکستانی ایئر فورس کی حرکت میں آئی۔ جب ایئر فورس نے آ کر کے یہاں شیلنگ کی ہے تو وہ جو جتنے بھی وہاں آ رہے تھے پاکستان کی طرف، وہ لوگ وہاں سے کوئی مر گیا، کوئی بھاگ گئے، واپس چلے گئے۔ تو وہاں وہاں اس وقت کے لوگ وہاں جو امرتسر میں پھنسے ہوئے تھے ان کے انٹرویو سنے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو دنیا جا رہی تھی نہیں ہے کہ لاہور پہ قبضہ ہوگا، چلو لاہور چلیں، کہ جب یہ واپس ہی شروع ہوئی ہے تو لوگوں نے پوچھا دیکھ دو کیا ہوا، کہتے یار ادھر انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے، تو مطلب لوگ واپس آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جناب علی جنگ جو تھی وہ اب شروع اتنی ہو چکی تھی کہ وہ آ چکے تھے بی آر بی نہر پہ، اور بی آر بی نہر کے اوپر جو 3 جگہ تھیں جہاں پہ جنگ جاری تھی، ایک یہ تھا اپنا یہ اپنا باٹا پور تھا، ایک اس کے بعد یہ تھا جہاں پہ میجر صاحب میجر عزیز بھٹی صاحب وہ اس جگہ بارڈر پہ وہ کام کر رہے تھے۔ جیسے بہت 4 جگہ پہ اٹیک ہوا تھا بی آر بی نہر پہ جہاں انہوں نے روکا ہوا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا جہاں میجر صاحب شہید ہوئے ہیں۔ لیکن میجر صاحب شہید اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکے ہوئے کہ ان کو لاک اپ کر دیا ہوا تھا، اب وہ آگے آنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہ سب کام ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد انڈیا نے بھرپور حملہ، مشہور جو ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ، اس کو وہ اٹیک کر دیا سیالکوٹ کے اوپر۔ اب کیونکہ سیالکوٹ پہ جب ہوا ہے تو وہ چاہتے تھے سیالکوٹ کو کاٹ دینا چاہیے تھا، کاٹنا تھا انہوں نے جی ٹی روڈ سے۔ بہرحال قدرت کا کرم تھا، اللہ کا کرم تھی، مدد شامل حال تھی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا اور وہ ناکام ہوئے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر قصور میں وہ جنگ تھی، ایک وہاں تھا ان کا تھا مطلب اس کو انگلش میں نام نہیں آ رہا، جہاں پہ یہ ٹکرار ہو رہا تھا ادھر انڈیا سے پاکستان جنگ جاری تھی۔ وہاں پہ پاکستان نے ان کا ایک بہت قصبہ بہت بڑا ایک تھا، شہر تھا جس کا نام تھا کھیم کرن کا علاقہ پاکستان نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور وہاں سے پاکستانی فوج انڈیا کے علاقے میں داخل ہو چکی ہوئی تھی۔ وہ علاقہ بھی ہم نے لاہور سے اسکوٹر پہ جا کر کے ہم نے اس کو کھیم کرن کو بھی دیکھ کر آئے تھے کہ ان کے وہاں کے گھر بار دیکھ کر آئے تھے۔ اب یہ جنگ چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اس سب سے انوکھی چیز جو ابھی بتانے والا ہوں وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایئر فورس کی جنگ جاری تھی تو ایک لاہور کے اوپر بالکل، لاہور ہم شالمی میں ہوتے تھے، شالمی کے بالکل ہم نے باہر کھڑے ہو کر یہ دیکھی ہوئی ہے کہ انڈیا کے جہاز آئے ہوئے تھے، تو جہاں پہ اس کو گھیرا ہوا تھا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایک جہاز ہے جو قابو میں نہیں آ رہا، اور ہم یہ کہ ہماری عقل نیچے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو یار ایک جہاز قابو میں نہیں آ رہا پاکستان کے مطلب جہازوں میں سے۔ وہ جہاز تھا جو شہید ہوئے ہیں ہمارے، وہ جس برڈ ریکارڈ جن کا بنا ہوا ہے، ایم ایم عالم۔ وہ جب ہی وہ جب جہاز ان کے گرتے گئے، اور جب یہ جا رہا تھا تو رات کو ہم نے دیکھا ہے، خبریں سنی ہیں، تو وہ ایک پاکستانی تھا ایم عالم، اور اس نے یہ 6 کے 6 کور کیے ہوئے تھے انڈین جہاز، جن میں سے وہ گرا بھی دیے۔ اور وہ پتہ وہاں سر پڑھ کے بیٹھ گئے یار کہ ہم تو مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک انڈیا کا نہیں قابو آ رہا، تو وہ جناب ایک نے ہمارے ایم عالم نے جناب علی 6 جہازوں کو روکا ہوا تھا۔ یہ معاملات اس طرح 6 ستمبر کے ہوتے گئے، دیکھتے گئے۔ وہ پھر جب سیز فائر ہو گیا تو سیز فائر کے بعد سیالکوٹ میں کیونکہ ہم بھی سیالکوٹ میں تھے، ہم شاید میں بتا چکا ہوں کہ سیالکوٹ کے ہمارے گھر جو تھے وہ خالی کروا لیے گئے تھے، اور جہاں پہ ہمارا گھر تھا وہاں سے یعنی یہ سمجھ لیں کہ آدھا کلومیٹر پہ انڈیا تھا،
ہمارے گھروں سے اتنے اندر وہ آگے ہوئے تھے، اور اتنے اس کے بعد دوسری طرف ہم تھے۔ اب وہاں پہ ہمارا وہی قبرستان ہے، وہی پہ جہاں پہ وہ ہم تھے، تو وہ سامنے انڈیا تھا۔ تو بہرحال وہ اللہ نے وہاں سے بھی بچایا، لیکن یہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کو پہلی جنگ وہ اتنی بڑی ملی تھی، اور پاکستان نے وہ جنگ کس طرح جیتی ہوئی ہے یہ اللہ فوج جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے۔ کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ہوا کہ انڈیا نے یہ کیا ہو کہ جناب اب وہ شرائطیں رکھے کہ اب تو ہم یہ کریں گے تو چھوڑیں گے یہ وہ جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال یہ جب کب سب کچھ ہوتا رہا، دیکھتے رہے ہیں، سیز فائر ہو گئی۔ اب سیز فائر میں جو بھی ہوا، وہ جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہ اس میں امریکہ میں رشیا میں جا کے فیصلہ ہوا تھا کہ فوجیں واپس ہوں گی، جہاں جہاں جس کا جو جنگ سے پہلے جہاں جہاں تھے وہاں جانے کا یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے ہمارے، اور ایوب خان پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، لہٰذا وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو سیز فائر ہو گئی ہے، اپنے پہ واپس آ گئے۔ لیکن اس میں ایک بات میں مس کر گیا ہوں کہ اپنا شالامار باغ میں ایک توپ تھی، اس کا نام تھا رانی توپ۔ ہم رہتے رہائش تھی ہماری رنگ محل میں، اور وہاں سے تو جب وہ توپ چلتی تھی نا تو وہاں تک اس کی تو دھمکیاں وہ آتی تھی کہ یہ اللہ نے اس طرح اتنی بڑی فوج کو، انڈیا کی اتنی بڑی فوج کو پاکستانی فوجیوں نے، اور ان جنرل میں میجر صاحب بھی شہید ہوئے ہیں، یہ بھی ایک درخت کے اوپر سے ڈائریکشن دے رہے تھے تو انہوں نے وہاں فائر کیا، وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ لیکن ایک ایک آدمی اس قابل تھا کہ ان کو ایک سے ایک پڑھ کر، ایک سپاہی ہمارا جو تھا نا وہ سمجھ لو جنرل ہی بنا ہوا تھا، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جان کیا چیز ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر جب سیز فائر ہو گیا، ہم بارڈر پہ جاتے تھے، یہ بی آر بی نہر پہ، تو بی آر بی نہر پہ ایک آپ کو ایک اور ایک اس میں اضافہ کر دوں کہ بی آر بی نہر کیا ہے، یہ ضروری تھا۔ بی آر بی نہر جب پاکستان بنا، بی آر بی نہر نہیں تھی۔ یہ جو لوگ تھے نا اس وقت کے، جو یہ اپنا لیاقت علی خان وقت وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ایک نہر بنانی شروع کر دی، یہی بی آر بی نہر۔ تو اس وقت یہ حال تھا کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا، یعنی کہ اگر کرسیاں ہیں تو میز نہیں ہے، میز ہے تو کرسیاں نہیں ہیں، یہ ایک کنڈیشن تھی۔ اور نہ اتنا ملک ترقی کر گیا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ برداشت کرتے، لیکن نہر بنائی گئی۔ اس وقت یہ سوال اٹھا کہ یار یہ تو کھانے کو پیسے ہے نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو یہ نہر کو بنانے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ان کا سوال ہوا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا، لیاقت علی خان ہے، کہ پاکستان لاہور کے لیے ہمارے پاس ڈیفنس نہیں ہے، اور وہ ڈیفنس جا کر 1965 میں کام آئی ہے ان لوگوں کی اس اتنی دور اندیشی کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہے، لاہور بچا ہے۔ بہرحال اب اس میں اور کیا بتا سکتے ہیں کہ شہید بھی ہوئے لوگ، بے گھر بھی ہوئے لوگ، لیکن جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے نا، وہ ہمیں آپ خود بھی ہمیں ابھی یقین نہیں آتا کہ ہم نے فوج کو کس حالت میں دیکھا ہے۔ جب یہ وہاں سے واپس آئے ہیں، اخنور سے فوج واپس آئی ہے نا، تو سیدھی جا رہی تھی واگھا بارڈر کو، واگھا بارڈر کی طرف جاتے تھے تو میں اور میرے کچھ دوست ہیں، ہم یہاں سے پھول لیتے تھے، وہاں لوہاری منڈی میں پھولوں کی مارکیٹ ہوتی تھی، وہاں سے پھول لینے، تو ہم چلے جاتے تھے باٹا پور تو بہت آگے تھا، لیکن اس سے بہت پہلے ہی ہم جا کے نا فوجیوں کے اوپر پھول پھینکتے تھے، اور فوج جو تھے وہ ایسے ایسے دکھاتے تھے اپنے بازو، ہم انڈیا کو، یعنی کہ حوصلہ دیتے تھے کہ ہم ہیں، زندہ ہیں۔ یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں یار، یہ 6 ستمبر کیا دیکھا ہے، کیا اللہ نے ہمیں موقع دیا اور کیا ہم نے دیکھا ہے۔ ایئر فورس نے اپنی جگہ کام کیا ہے، بحریہ نے اپنی جگہ کام کیا ہے، کیونکہ انڈیا نے تو بحریہ سے اس پہ بھی حملہ کیا تھا نا، بحریہ کے تھرو بھی حملہ ہوا تھا اپنا کراچی پہ۔ تو بہرحال یہ قدرت کا نظام تھا کہ اللہ نے ہمیں قائم رکھنا تھا،
لیکن شاید ہمیں وہ جو سہولتیں ملی ہیں یا جو اللہ نے انعام دیا وہ ہمیں پچا نہیں ہے یا ہمیں ہضم نہیں ہو رہا کہ ہم اس نیت سے اس پاکستان کو دیکھیں، جس طرح یہ پاکستان بچا ہوا ہے، ہم اس نیت سے پاکستان کو دیکھیں کہ پاکستان ایسے نہیں بنا ہوا، ہم نے پاکستان کو ایسا بنا لیا ہو کہ وہ یار پہ کیا ہوا یہ پاکستان بن گیا تو کیا ہو گیا، پاکستان بن گیا یا کیا، فوج نے اگر پاکستان اگر لڑی ہے تو فوجیں لڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ قسم خدا کی اتنے غلط لفظ لوگ بولتے ہیں، تو وہ اس سے یعنی آدمی کی اپنی میں کم سے کم میں اپنی بات بتاتا ہوں، جس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے کہ ان کے عقلوں پہ رونا آتا ہے کہ یار یہ کیا لوگ سوچ رہے ہیں، کیا ہم پہ ہماری یہ نسل کہاں جا رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ پاکستان بہت اللہ نے بہت بڑی نعمت، اللہ کہتے ہیں نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہی لفظ ہے، یہ ترجمہ ہے۔ تو آپ یہ ہمیں پوچھیں کہ کیا کون سی نعمت ملی ہوئی ہے، یہ کیا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ نعمتوں کن نعمتوں کی وجہ سے اب ہم یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ پاکستان کے پاس تھا کیا۔ اس لیے بہرحال ہم تو یہی کہیں گے جی کہ یہ ہم لوگوں کو اب بھی یہ چاہیے، جب بھی ایسے دن آتے ہیں جیسے 6 ستمبر آ رہی ہے، ہم لوگوں کو یہ ضرور لازمی یہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ اخباروں میں پڑھ لیں سن لیں اور یہ کہانی ختم ہو جائے، نہیں، جن کو بھی تھوڑی بہت سینس ہے وہ یہ کریں کہ اللہ سے 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے یہ ملک ہمیں دیا اور اس کو محفوظ کیا۔